اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ سننے والے ساری تمہاری حرکتوں کو جاننے والے ہیں۔ اے ایمان والو، اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، اور نبی کے سامنے اس طرح سے کھل کر آپسی باتیں نہ کرو جیسا کہ تم ایک دوسرے اپنے برابر والوں سے بات کر لیا کرتے ہو۔ خطرہ ہے کہ تمہارے اعمال بیکار اور ختم کر دیے جائیں، تمہیں اس کا پتہ بھی نہ ہو۔ اس وقت درس قرآن میں نے ان آیات کا انتخاب کیا۔ کل گزشتہ بڑوں کی تعظیم کی بات تھی، تو اسی تعظیم کی مناسبت سے اسی سے تعلق رکھنے والی یہ آیات میں بھی دو ادب کو پیش کیا۔ بڑوں کی تعظیم کیسے، تو اس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تو وہ آیات میں نے پڑھی تھی 22 پارے کی، یہ آیت جو میں پڑھ رہا ہوں 26 پارے کی، یہ سورہ حجرات ہے۔ آپ لوگوں کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، ہمارے مسلک میں یوں کہا جاتا ہے کہ بھائی قرآن مجید نماز میں پڑھو تو سورہ حجرات سے لے کر آخر تک کی جو صورتیں ہیں ان میں سے بطور خاص پڑھو۔ پھر اس میں بھی ڈیوائڈ کیا گیا اور اس کو کہا گیا سورہ حجرات سے لے کے بروج تک، اس کو فجر کی نماز اور ظہر کی نماز میں ان صورتوں کو پڑھو، اور پھر وہاں سے لے کر بینہ تک یہ آپ عصر اور عشاء میں پڑھو، اور پھر بینہ سے لے کر آخر تک مغرب میں پڑھو۔ یہ ترتیب بتلائی۔ پہلے کو اوسط طوال مفصل کہتے ہیں، یعنی جو ہے چھوٹی چھوٹی آیات لیکن جو ہے وہ اس میں درازگی ہے، اور پھر اس کے بعد دوسرے حصے کو اوسط، تیسرے کو قصار کہتے ہیں۔ یہ آپ کی معلومات کے لیے میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پورے قرآن سے نہیں پڑھ سکتے، پورے قرآن میں سے جہاں سے بھی پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ بلکہ میں ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں حج کے لیے جب گیا تو جیسے ہی پہلی نماز ہم نے پڑھی، جس جگہ پہ ہم کو اتارا گیا تھا، جس جگہ پہ ہم نے نماز پڑھی، اس جگہ کے امام صاحب سے ہم نے ملاقات کی تو اس امام صاحب کے متعلق دوسرے تعارف کرایا۔ فرمایا مولوی صاحب یہ وہ ہے هذا الامام الذي يختم القرآن كل كاملا في سنة واحدة 3 مرات في الصلوات الجهرية۔
یعنی بآواز بلند جو نماز جو قرات کی جاتی ہے، فجر، عصر، فجر، مغرب اور عشاء، اس 3 نمازوں کے اندر پورے سال کے اندر پورا قرآن مجید 3 مرتبہ ختم کر دو۔ واہ بھائی واہ! نہ اپنے جو شروع کر دے تو تینوں امام کو کہہ دے مول صاحب بند کرو تو تم، ہے نا، تینوں 3 کو کہہ دے مول صاحب بند کرو تو یہ اپنا جو چلتا تھا وہ برابر، وہ 3 قرآن مجید ختم کر دے۔ ہاں، تو آپ پورے قرآن میں سے جہاں سے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن عموماً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں سے پڑھتے تھے، اس لیے ہمارے اکابر نے یہاں سے ترتیب بنائی۔ ہاں، ورنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بالکل آخری مغرب کی نماز کے بارے میں چچی کہتی ہے۔ چچی کا مطلب حضرت عباس کی اہلیہ، جن کا نام تھا حضرت ام الفضل۔ وہ ام الفضل ایک مرتبہ کسی نے، عبداللہ ابن عباس سے کسی نے جو والمرسلات عرفا پڑھی، فرمایا بیٹا لقد ذکرتنی، تو نے تو اپنی اس صورت کو پڑھ کے مجھے اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے آخری مغرب کی جو نماز پڑھی تھی وہ یاد دلا دی۔ اس لیے کہ آخری جو مغرب کی نماز آقا نے پڑھی، یعنی انہوں نے جو ان کے پیچھے پڑھی حضرت ام الفضل نے، تو اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے والمرسلات پڑھی تھی، والمرسلات عرفا، 29 پارے کی آخری صورت۔ ہاں، مغرب کی نماز میں والمرسلات پڑھی انہوں نے۔ اب یہ والمرسلات تو تیبال میں شامل ہے، مگر حضرت ام الفضل نے پڑھی۔ بہرحال یہ سورہ حجرات کا مقام میں نے بتلایا، ہمارے اکابر عامۃ تلاوت یہاں سے کرتے ہیں۔ حجرات کا ترجمہ سمجھتے ہو؟ حجرات کا ترجمہ کمرے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کمروں کا بیان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیک وقت 9 بیگمات تھی اور مجموعی طور پر 11۔ ہر اہلیہ محترمہ کا آقا نے مسجد سے لگ کر ایک کمرہ بنایا، اور کمرے کو کہتے حجرہ۔ بلڈنگ نہیں بنائی تھی، ہر عورت کے نام کی الگ بلڈنگ نہیں، ہر عورت کے نام کی الگ بلڈنگ نہیں، ہر عورت کے رہنے کے بقدر الگ کمرہ۔ ہاں، حجراتن، حجرہ کمرہ کے کہتے ہیں۔ وہ کمرہ بھی کتنے سائز کا بتلاؤں آپ کو؟ وہ کمرہ اتنی سائز کا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بستر جہاں بچھتا تھا قبلے کی طرف اس طرح سے بچھتا، تو وہ جو بستر بچھتا تھا، اس کے بعد آقا جب نماز پڑھتے تھے، اب نماز جو پڑھتے تھے تو بستر کے پیچھے اس طرح سے، اس میں بھی عائشہ کے پائنتی کی جانب پر اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، اور جب سجدے میں آتے تو عائشہ کو یوں کر کے انگلی سے کوچکا دینا پڑتا تھا، اشارہ کرنا پڑتا تھا، عائشہ پاؤں سمیٹ لے تاکہ میرے لیے سجدے کی جگہ نکلے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، ورنہ تو اللہ کے نبی کسی کی نیند کی خلل نہ ڈالے، مگر آقا کو مجبوراً یوں کر کے ہوئے انگلی مارنی پڑتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کمرہ کتنا چھوٹا تھا، ہے نا؟ نہ اپنے تو معلوم نہیں کتنا بڑا محل ہوتا ہے، پھر ہمیں اپنے تو کہتے ہیں یار ہمارا مکان تو بہت چھوٹا ہے نا۔ ارے اس اعتبار سے، ظاہر کے اعتبار سے چھوٹے بڑے کو مت دیکھو عمل کے اعتبار سے چھوٹا بڑا کتنا ہے۔ مکان اس وقت بڑا سمجھا جائے گا دیکھنے کے اعتبار سے، چاہے وہ 10x10 کا ہو، لیکن آپ کا دل اتنا بڑا ہو۔ ہر مسافر کو آپ نے کہا میرے گھر پہ تشریف لائے، آپ کھا سکتے ہیں۔ اپنی تمام بہنوں کو نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا رات کے 12 بجے بھی آ کر میرے گھر سے آپ کسی چیز کو لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر اس قدر ذکر اللہ کیا ہو کہ آپ کو چین سکون کہاں نظر آئے؟ آپ کو اپنے گھر میں نظر آئے۔ وہ جو وضو میں دعا پڑھتے ہیں نا، کون سی دعا؟ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، اے اللہ میرے گناہ معاف فرما، اور اے اللہ میری روزی میں کشادگی، اور اے اللہ میرے گھر کو بھی کشادہ بنا دے، چوڑا بنا دے۔ تو گھر کے چوڑا ہونے کا مطلب ظاہر کے اعتبار سے چوڑا نہیں، بلکہ روحانیت کے اعتبار سے چوڑا۔ ہاں، آج مکان بہت بڑا ہوتا ہے لیکن دل کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے وہ مکان چھوٹا کا چھوٹا ہی رہتا ہے۔ دل کشادہ رہنا چاہیے۔ ایک اللہ والے نے بات بڑی عجیب بتلائی، فرما جو سخی ہوتا ہے نا اس کے جنازے میں بہت ہوتے ہیں، بہت باری بات بانی، جو سخی ہوتا ہے اس کے جنازے میں بہت ہوتے ہیں،
جو مکھی چوس رہے ہیں جو ہے وہ ہوتا ہے بخیل، اس کے جنازے میں بہت کم ہوتا ہے. بات بھی سمجھ میں آتی ہے. ظاہری بات ہے کہ جس طرح سخاوت دکھلائی ہو، دریا دیری دکھلائی ہو، تو لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. بہرحال اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 آیت پڑھی. پہلی آیت میں فرمایا بڑے لوگوں سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. یہاں تو بطور خاص نبی کا ادب بتلایا. فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو. کس چیز میں؟ ہر چیز میں. بات کرنی پہلے نبی بولیں گے. کھانا کھانے کے لیے سب بیٹھے، پہلے نبی جی کھائیں گے. سواری تیار، چلو چلنا، پہلے نبی جی کی سواری آگے چلی. ہر چیز میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اسلام یہی سکھاتا، بڑے کو آگے رکھو. کبر الکبر، بڑے کو آگے رکھو، بڑے کو آگے رکھو. لیکن آج کل کا جوانیاں بڑے کی ٹانگیں کھینچے، تو پیچھے آپ میں آگے بڑھو. کیا کہتے ہیں؟ تو پیچھے آپ میں آگے بڑھوں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ بڑوں کی بھی غلطی ہے. ان کو چاہیے کہ تھوڑے سمجھے اب جوانوں کو آگے بڑھانا چاہیے، یہ اور بات ہے. لیکن یہ کہ بڑوں کو سامنے چل کر ان کی ٹانگیں کھینچ کے پیچھے کرنا، یہ غلط ہے. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے. لیکن یہ حکم یعنی ہم عام کریں ہر بڑے کے ساتھ. آدمی کو ایسا ہی معاملہ کرنا چاہیے. بڑا قابل تعظیم ہے، بڑا قابل تعظیم. وہ پہلے پھر اس کے بعد اپنے. حدیث میں آتا ایک مرتبہ ایک صحابی کے بھائی کا مرڈر ہو گیا خیبر میں. جن کا مرڈر ہوا تھا وہ خیبر تشریف لے گئے تھے ایک اور صحابی کے ساتھ. اتفاق یہودیوں نے کچھ پلان بنا انہیں ختم کر دیا. اب ظاہری بات ہے یہاں مدینے میں خبر پہنچی تو جو شہید ہو گئے تھے، جو مقتول، ان کے بھائی، حالت بہت عجیب و غریب. سیدھے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2-3 آدمیوں کو لے کر بات شروع کی. بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ظاہری بات ہے ان کے بھائی کا انتقال ہوا، مرڈر ان کے بھائی کا ہوا، لہذا بات ان کو کرنی چاہیے. لیکن جن 2 کو لے کر گئے تھے، وہ دونوں اس بات کرنے والے سے عمر میں بڑے تھے. میرے آقا نے فوراً بات کاٹ دی اور یہ فرمایا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کی بات کاٹتے نہیں تھے، ہاں، لیکن بات کاٹ دی اور یہ فرمایا خاموش رہو. لیلی الکلام اکبر من، اپنی بات حوالے کرو تم سے بڑے والے کو. بڑے والے کو ذرا بات کرنے کا موقع دو. کب میرے کوبر، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا. صحابہ میں یہ چیز مشہور تھی، بڑے سے آگے نے. یہاں چھوٹے چھوٹے بچے مولوی صاحب کی گاڑی جاتے تو مولوی صاحب کو ٹکر مارے، یا پھر بات ہو گیا آج تو استاد کی سائیکل کے آگے میں نے اپنی سائیکل چلا دی. کیا کہتے ہیں؟ استاد صاحب کی سائیکل کے آگے میں نے اپنی سائیکل چلا دی. غلط. استاد آگے اپنے پیچھے. ہاں، استاد آگے اپنے پیچھے ہونا چاہیے. اور یہ منظر ان بچوں کو سناتا ہوں. ہمارے بھی استاد، ہمارے استاد پوری دنیا کے بہت بڑے محدث حضرت شیخ مولانا محمد یونس جونپوری نور اللہ مرقدہ. ہمارے علماء جانتے ہیں گجرات میں کئی مرتبہ تشریف لایا حضرت، کئی مرتبہ تشریف لایا. اور اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، جب بھی حضرت آتے تھے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ ساتھ رہنے کی سعادت اکثر و بیشتر رہی. ہاں، اکثر و بیشتر. کبھی اکا دکا کچھ کتاب کے کام کی وجہ سے آگے پیچھے ہو گیا الگ چیز، ورنہ اکثر و بیشتر حضرت کے ساتھ. اب ہماری بھی گاڑی پاردی والوں کو تو یاد ہی ہوگا، پاردی والے میرے ساتھی رہتے تھے اکثر و بیشتر یہ لوگ بھی. تو اس وقت ہماری گاڑیاں چلتی تھیں، ہم لوگ بھی ہوتے تھے اور حضرات بھی ہوتے تھے، گاڑیاں ساتھ پہ چلتی تھی. شیخ کا قافلہ جب چلے تو 5 6 10 گاڑی تو ساتھ میں آگے پیچھے، ہاں ساتھ میں. لیکن میں تو اپنے ڈرائیور کو گاڑی اپنی آگے نہیں چلنی چاہیے. ہاں، اتنا ضرور کرو کہ شیخ کی گاڑی کے ساتھ اپنی گاڑی چلے، لیکن شیخ کی گاڑی کو اوورٹیک کر کے نہیں جانے کا. شیخ کی گاڑی آگے اپنے پیچھے. باقی سب ساتھی بھی اس کا اہتمام کرتے تھے. حضرت کی گاڑی آگے نہ اپنے پیچھے. ایک مرتبہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس کا بڑا ہم نے اہتمام کروایا. میں اس کے بعد جہاں اترنا تھا وہاں اترے. حضرت نے بات جو چھیڑی تو یہی چھیڑی، اور یہ فرماوے بڑوں کے آگے نہیں چلنا چاہیے، نہ سفر میں نہ حضر میں. ہاں،
اور کہا سواری بھی آگے نہیں چلانی چاہیے، سواری بھی آگے نہیں چلانی چاہیے۔ اور اس کو میں ثابت کرتا ہوں ایک حدیث کے ذریعے سے، ایک حدیث جوانوں سنو۔ اب بعض مرتبہ اپنے جس کے پاس پڑے ہوتے ہیں نا، اس کو اپنے ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بن میں، غلط۔ ہاں بٹ جب بڈھے ہو گئے، اولڈ ہو گئے، ارے اولڈ ہو گئے، قرآن تجھے پڑھایا اسی نے تھا، ہے نا؟ ہاں، وہ استاد آئے ہوئے عقل کوہ سے، تو کتنے جوان یہاں پر بیٹھے ہوئے، پڑھانے ان سے۔ ہاں، میں ان کی تعریف کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ وہ میرے خالو ہے، بات نکل گئی تو کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کے سامنے۔ جی، تو وہ استاد ہیں، آئے ہیں۔ استاد استاد ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ استاد ہوتا ہے، استاد کی قدر کرنی چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ سفر میں جا رہے تھے، ابا بھی تھے میرے حضرت عمر، میں بھی تھا، اور بھی صحابہ، میں اونٹنی پر بیٹھا تھا، اب ہماری سواری جا رہی۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں جس اونٹنی پہ تھا تو میرے پاس پیسے کہاں تھے کہ میں اپنی اونٹنی خریدوں، بابا کی اونٹنی اس پہ بیٹھا ہوا تھا، ابا کی اونٹنی تھی، ابا کی اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہم معلوم نہیں اونٹنی کو کیا سوجھی، ہم لوگ جا رہے تھے، میں اچانک میری اونٹنی جو ہے بڑھ گئی، میں سب اونٹنیوں سے آگے بڑھنے کی کوشش، جب دیکھو تب وہ آگے آگے، میں کھینچ کے تھک گیا پیچھے رکھنے کے لیے۔ ادھر ابا نے دیکھا، بار بار مجھے ٹوکے، اور یہ کہ اے ابن عمر دیکھ، لا تتقدم علی النبی، اللہ کے نبی کے آگے مت چلنا، لا تتقدم علی النبی، لا تتقدم علی النبی کے آگے نہیں۔ اب میں کھینچتے تھک گیا، پریشان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھ لیا، آقا کیسے رحمت والے تھے، سفر میں بھی دیکھو کیسی شفقت مہربانی بانٹتے تھے میرے آقا۔ ہاں، دیکھ لیا کہ عبداللہ ابن عمر پریشان، دو وجہ سے پریشان، اونٹنی کو اپنے حال پہ رکھے تو پریشانی، نہ اگر جب کھینچتے رہے تو اس میں بھی پریشانی، کتنا کھینچے اس کو۔ اور وہ سمجھ گئے کہ ابن عمر اس کو مار کے سدھار سکتے ہیں، اس کو اونٹنی کو ابھی مارے دو چار تو سدھار سکتے، لیکن مار نہیں سکتے، اس لیے کہ اونٹنی اپنی نہیں تھی، اونٹنی اپنی نہیں تھی، اپنی ہو تو اپنے کچھ کرے نا بھائی، ہاں ابا کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، فرمائے ابن عمر کیا چکر ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، بس جب دیکھو تب آگے بڑھے۔ اچھا ایک کام کرو، کہاں ہے ابا تمہارے؟ آئیے رہے اللہ کے رسول، یا عمر یہ اونٹ آپ کا ہے؟ کہا جی ہاں۔ تو کہا ایک کام کرو، اس کو بیچ دو میرے ہاتھ، آقا سودا کر رہے ہیں، دے دیے ابن عمر کو، لیکن سودا کر رہے اپنے لیے، اور یہ کہہ رہے ہیں عمر یہ اونٹ مجھے دے دو۔ فرمایا اللہ کے رسول الجمل جمل، بیچنے کی کیا بات ہے، یہ اونٹ آپ کا ہے؟ فرمایا نہیں، جو قیمت ہو وہ لو۔ بہت اصرار کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیمت بتلائی، آقا نے فرمایا ٹھیک ہے دے دیں گے۔ ہو گئی بات پکی، کہا خریدو فروخت ہو، بیع ہو گئی۔ جب بیع ہو گئی تو اب تو یہ کس کی مالکی ہو گئی؟ اللہ کے نبی کی ہوئی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابن عمر کو کہا، ابن عمر اب یہ اونٹ تیرا، الجمل لک، یہ اونٹ تیرا، چل اب ابن عمر نے ٹھوکی اس کو، اس لیے کہ اب تو اپنی مالکی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدیہ دے دیا، اب جو ابن عمر کے قبضے میں آئی کنٹرول میں ہو گئی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ پورا قصہ ہے، جہاں اس میں اور چیزیں سمجھنے کو ملتی ہے، اللہ کے نبی کتنے مہربان، کتنے مہربان۔ وہیں ایک چیز یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اصل عبداللہ ابن عمر کو بار بار ٹوک رہے، فرمایا بیٹا نبی کے آگے نہیں، نبی کے آگے نہیں، نبی کے آگے نہیں۔ ہاں، اسی کو قرآن کہتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ استاد صاحب کے آگے جاؤ گے؟ نہیں، استاد آگے اپنے پیچھے، ہے نا؟ ہاں، استاد کو بھی لگنا چاہیے یار میری بھی ایک سینا ہے نا؟ ہاں میری بھی ایک، ہاں میری اپنی ایک سینا، بچہ کمپنی ہے نا، بچہ کمپنی۔ ابھی ترکی کا کوئی ایک کلپ باہر پڑا تو اس میں یہ کہ استاد صاحب انجن بنے ہوئے ہیں،
سب چھوکرے جو ہے پیچھے لگے ہوئے ہیں، منظر بڑا عجیب ہے مسجد کا، کوئی کسی نے بھیج دیا. ارے ہاں، بہرحال استاد ہوتا ہے. جس قدر استاد کی قدر کرو گے اس قدر اللہ پاک مقام بڑھائیں گے. یہ یاد رکھنا، ہم نے تو زندگی میں اس کو تجربے سے دیکھا. قطب الاقطاب نے فرمایا ماں باپ کی قدر کرو روزی روٹی بڑھے گی، استاد کی قدر کرو علم بڑھے گا. اگر آپ عالم نہیں تو آپ کی اولاد میں ایسے علماء پیدا کریں گے کہ دنیا حیران ہے، اس کے یہاں ایسا بچہ پیدا ہوا، اس کے یہاں ایسا بچہ. تو پہلا ادب سمجھ میں آ گیا بڑے سے. یہاں تو اللہ کے نبی کے بارے میں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے آگے مت جاؤ. یہ آیت کب اتری تھی معلوم ہے؟ ایک بات پیش آئی تھی. وہ بات یہ پیش آئی کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، مجلس تھی نے، اتنے میں ایک قبیلہ آیا. اس قبیلے کا جو نام ہے قبیلے بنو تمیم. تو قبیلے بنو تمیم آیا، یہ آ کے مسلمان ہوئے یا کچھ اس طرح کی بات ہوئی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت تھی کہ کوئی بھی خاندان آتا تھا مسلمان ہوتا تھا اور پھر وہ جاتا تو آقا پہلے طے کر دیتے کہ تمہارے یہاں امیر کون رہے گا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہاں، تمہارے یہاں امیر کون رہے گا. یہ اور بات ہے کہ امیر کی ذمہ داری ہے کہ کام کرے مشورے سے. بات سمجھے؟ ہاں، امیر کام کرے مشورے سے. ہمارے بنیامین نے بہت اچھی بات کہی، کہا کہ شورا بغیر امارت کے نہیں، امارت بغیر شورا کے نہیں. میں نے کہا یہ تیرا فتویٰ بڑا بات داری، بات سمجھ رہے؟ ہاں، کہا کہ امیر ہونے کے لیے شورا چاہیے، شورا ہونے کے لیے امیر چاہیے. واہ بھائی واہ، بات بہت بھاری بتلائی انہوں نے. بنیامین بھی بہت بھاری آدمی ہے. ہاں، اس کو چھوٹا موٹا مت سمجھنا. یہ تو خیر وہ وہاں باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں. ایک مرتبہ مجھے کہنے لگا یار مجھے جو ہے نا جو بیان میں جو بٹھاتے ہیں تو میں دوسری شادی کو تو اتنی جو ہے نا دلیل کے ساتھ اس کو ثابت کر دو لوگ حیران رہ جائیں گے. میں نے کہا کیسے؟ تو کہا قرآن مجید کا حوالہ دوں گا اور یہ کہوں گا قرآن مجید میں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ پہلے بیان کیا، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو، اس کو پہلے بیان کیا. اور کہا کہ خطرہ ہو تو 1 کرو، تو 1 کا بیان بعد میں. تو جو پہلے بیان کرے وہ اچھا ہے، آخر میں لیٹ میں بیان کرے وہ اچھا، پہلے بیان کرے وہ اچھا. اس کا مطلب یہ کہ کئی شادی کرنا یہ اچھا ہے. میں نے کہا یار تیری تقریر بہت اچھی ہے. ہاں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنًى وَثُلَاثَ. اللہ پاک اس سے کام بھی لے رہے ہیں، سمجھے؟ بہرحال اللہ پاک حفاظت کے ساتھ رکھے. میری تو عادت ہے اور آپ لوگوں کو بھی بتلاتا ہوں، کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، جلنا نہیں چاہیے. تو بہرحال کہہ رہا تھا کہ حضرت ابوبکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. ایک قبیلہ آیا نہ، وہ قبیلہ آیا قبیلے بنو تمیم. نہیں، یہ قبیلے بنی تمیم مسلمان ہوا، اب اس کا امیر بنانا تھا. آقا نے ان دونوں کو بھی کچھ نہیں کہا، ابو بکر نے عمر کو کچھ نہیں کہا. یہ آپس سے بات کرنے لگے، یہ دونوں بات کرنے لگے، یا امیر یہ ہونا چاہیے یا امیر یہ ہونا چاہیے. تو اس میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام جو لیا، ابو بکر نے نام لیا جو ہے اقرا ابن حابس کا. ابو بکر نے اقرا ابن حابس کا نام لیا، بھائی اس کو امیر بنانا چاہیے. اور عمر نے کسی اور کا نام لیا. اب دونوں میں چلی، یہ کہہ رہے کہ یہ جو امیر ہونا ہے، وہ کہہ کہ یہ امیر ہونا چاہیے. حضرت عمر نے ابو بکر کو کہا، ارے نہیں، حضرت ابو بکر نے عمر سے کہا بات تو جب ہو تب میری رائے کے بالکل خلاف میں کٹچ چلتا ہے، ما اردت الا خلافی. چلی دونوں میں، اور چلی تو ایسی چلی کہ دونوں کی آواز بلند ہو گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام سامنے بیٹھے تھے، آقا نے بھی دیکھا. میں نے تو ان دونوں کو کہا نہیں، انہوں نے بات چھیڑی، ان دونوں میں ایسی لڑائی ہوئی، میری آواز سے بھی آواز بلند. قرآن نے یہ آیت کریمہ اتاری، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. میں نے تم سے کب مشورہ طلب کیا تھا؟ آگے کیوں بڑھے آپ؟ نبی کے آگے نہیں ہونا چاہیے، تب بھی فرما دی. اور یہ آواز بھی بلند ہوئی، یہ آواز بھی تمہاری بلند ہونا غلط. نبی کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ ہونی چاہیے، تب بھی فرما دی. اس کے بعد تو ابو بکر آئے، معافی مانگنے لگے، اور یہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں وعدہ کرتا ہوں اب کے بعد میں کبھی بھی آپ کی آواز پر اپنی آواز بلند نہیں کروں گا۔ وہ ایسے بات کرتے تھے جیسے کہ کوئی آدمی کانا پھوسی کرتا نہیں، اس طرح سے بات کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ لیکن آج ہم لوگ اپنے باپ کے ساتھ کیسی بات کرتے ہیں؟ بلکہ باپ بیٹھا ہوتا ہے دوسرے کے ساتھ ایسے وٹ کے ساتھ بولتا ہے، باپ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، باپ کو خاطر میں بھی نہیں لاتا، بڑے بڑے کام کر ڈالتا ہے باپ کی ملکیت پہ، باپ کو ہوا بھی نہیں لگنے دیتا۔ میں نے تمہاری پراپرٹی میں یہ کیا نہیں، وہ کیا نہیں، یہ کیا، بالکل نہیں کرنے۔ یہ چیز غلط ہے میرے بھائی۔ ہاں، تو قرآن ایک ادب آپ کو کیا سکھاتا ہے کہ بڑے سے آگے نہیں چلنا چاہیے، ایک ادب۔ دوسرا ادب، اپنی آواز نبی کی آواز پہ بلند نہ کرنی چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے نبی جب تک زندہ تھے تو یہ نبی کے لیے، نبی جی کی وفات ہو گئی تو نبی کے وارث کے لیے۔ نبی کے وارث کے ساتھ جب بات کریں نا، علماء سے ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچے، ہے یہ مجھ سے آگے بڑھ رہا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اس آنکھ نے وہ منظر دیکھا ہے۔ میں ایک مرتبہ سہارنپور میں، بلکہ پڑھ رہا تھا، سہارنپور پڑھ رہا تھا، تو سہارنپور پڑھ رہا تھا دور حدیث بخاری شریف، اور سال کے آخر میں جماعت کے احباب آتے ہیں نا تشکیل کے لیے مدارس میں، سال کے آخر میں سب مدرسے کے اندر جو ذمہ داروں کے حلقے پہنچتے ہیں اور تشکیل کرتے ہوئے فارغ ہونے والے وہ سال لکھوائے۔ اب ہمارا مدرسہ تو سینٹر کہلائے، دارالعلوم دیوبند مذاہب سہارنپور سینٹر، تو سینٹر پہ تشکیل کرنے کے لیے سینٹر سے آئیں گے، یعنی ڈائریکٹ بنگلے والی مسجد سے۔ ہاں، تو وہاں سے کون آئے معلوم؟ پورا بڑوں کا کابر کا قافلہ ہے، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری، حضرت مولانا سعید خان مکی، بڑے بڑے حضرات۔ اسی وقت حضرت جی سے ہماری ملاقات بھی بڑے عجیب انداز سے ہوئی، بہت عجیب۔ شاید مولانا سعید خان مکی کو میں کبھی نہیں پہچانتا تھا کہ بھائی مولانا سعید خان مکی کون ہے۔ بعد میں چل کے کسی نے کہہ دیا یہ اتنے بڑے اللہ والے ہیں کہ کسی نے خواب میں دیکھا نے یہ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سعید کے ہاتھ میں مسافہ کر لے اس نے ایسا سمجھو اس نے میرا مسافہ کیا۔ میں نے کہا یار بہت بہت سانولے رنگ کے تھے، سانولے رنگ کے، ہاں، حضرت مولانا سعید خان مکی رہا۔ بارہ پورا دن میں بھی جو ہے کچے گھر میں ہی گزارا، پورا دن چھٹیاں چل رہی تھی، چھٹی کا مطلب سبق بند ہو چکا تھا۔ اب مغرب کے بعد طلباء میں بات تھی حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری کی، نہ عصر مغرب کے درمیان یہ سب اکابر بیٹھے ہوئے کچے گھر میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں۔ جیسے جو نماز کا ٹائم قریب ہونے لگا، تب ظاہری بات ہے مولانا عمر صاحب کو تو جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ بیان دینے کے لیے، مشروں کا طے ہوا، تو حضرت کو تو وہاں آنا تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضرت مولانا عمر صاحب وہاں بیٹھے ہوئے، اٹھنے کے بعد حضرت جی جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے بلکہ لیٹے ہوئے، حضرت جی کے پاس آئے، بادبوں کے کان میں انہوں نے بات کی بات کچھ اور نہیں، بات یہ کہ حضرت وقت ہو چکا میرا، آپ نے بیان طے ہوا، وقت ہو گیا، اجازت ہو میں جاؤ۔ حضرت یوں کر کے اشارہ کہ ہم سمجھ گئے کہ جی اجازت مل گئی۔ یہ منظر میں بھول نہیں سکتا، جبکہ مولانا عمر صاحب کو بھی ایک بہت بڑا مقام اللہ نے دے رکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ دعوت و تبلیغ کی زبان بیان کرتے تھے تو ماشاءاللہ مغرب کے بعد کا بیان ان کا بڑا مشہور، لسان الدعوت والتبلیغ، لیکن اس آنکھ نے یہ منظر دیکھا، امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت، امیر کی اطاعت۔ اٹھنے کے بعد حضرت کے پاس آئے، حالانکہ مشورہ تو صبح ہی ہو گیا ہوگا ان کا، میرا انداز ہے صبح ہی ہو گیا ہوگا تو مشورے کے امور تو طے پائے تھے جس میں تھا کہ آپ کو جانا ہے، تو کیسے حضرت وقت ہو گیا میں جاؤں، لیکن نہیں، سامنے بیٹھے ہوئے تھے اتنے سامنے، لیکن وہاں سے اٹھ کے آئے، اس طرح سے بات کی۔ اس وقت لگا بھائی امیر کی تعظیم تو اس کو کہتے ہیں، امیر کی تعظیم اس کو کہتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے بڑوں کی قدردانی عطا فرمائے۔ یہ میں نے منظر دیکھا اس لیے بول رہا ہوں۔ یہیں سے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ حکم نبی کی زندگی میں تھا تو علماء کے لیے بھی یہ حکم، بلکہ ایک دوسری بات لکھی ہے، وہ یہ کہ جب کتاب کی تعلیم ہو نا، احادیث مبارکہ کا سبق ہو رہا
تو ظاہری بات ہے احادیث مبارکہ یعنی اللہ کے نبی کا کلام، نبی کا کلام، لہذا جب نبی کا کلام ہو رہا ہو تو اس وقت گپ چپ اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے. ہوتا ہے بعض مرتبہ کہ ایک طرف تعلیم ہو رہی ہے، ایک طرف جو ہے کچھ حضرات زور زور سے بولتے ہیں، جس کی وجہ سے تعلیم کرنے والے کے تعلیم کرنے میں حرج ہوتا ہے. اور اسے سمجھ لینا چاہیے اس طرح کے کرنے والے کو کہ قرآن بہت خطرناک وعید کہتا ہے تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے علماء نے کہا سارے عمل کا ختم ہونا یہ صرف کفر پر ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما آمین. ایک مسلمان اس کے کھاتے کے اندر 10 کروڑ نیکی ہے، یہ 10 کروڑ نیکی اس کے ایک دم صاف ہو جائے، یہ ایک ہی گناہ پہ ہوگا، اور وہ کون سا گناہ؟ کفر والا. تو نبی کے متعلق تو ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو نبی کی گستاخی ہے، اور نبی کی گستاخی کفر ہے، نبی کی گستاخی کفر ہے. اس لیے نبی کو اگر کسی نے ستایا، نبی کے آگے بڑھ کر، نبی کی آواز پہ آواز بڑھا کر نبی کو تکلیف پہنچائی تو سمجھو کہ سارے اعمال صاف. علماء کے باب میں اس طرح کی بات نہیں ہوگی، لیکن یہ حکم لاگو تو پڑتا ہے. وعید لاگو نہیں پڑے گی، لیکن یہ قانون لاگو پڑے گا کہ بھائی وہ نبی کے وارث ہے، نبی کے وارث ہے، اس لیے نبی کے وارث کے آگے نہ چلو. نبی کے وارث ان کی آواز پہ اپنی آواز بلند رہنی چاہیے. سب کرو گے انشاءاللہ. بعض لوگ ماشاءاللہ کالجوں میں اسکولوں میں جاتے ہیں، وہاں پر بھی سمجھے اس کا لحاظ نہیں کرتا ہے نا کہ وہ بھی اپنا استاد ہی ہوتا ہے. میں نے اپنے والد بزرگوار کو دیکھا، مجھے ایک مرتبہ ڈانٹا، بہت خطرناک ڈانٹا. میں یہاں کا شیخ الحدیث، یہاں پڑھانا میں نے شروع کر دیا تھا، شاید دوسرا تیسرا سال تھا. وہ جو 6 ماسک کی چھٹی ہوتی ہے مدارس کی، ادھر آگے پیچھے ہو جاتی ہے، تو ہماری چھٹی پہلے پڑ گئی. وہاں بروڈا جہاں ابا پڑھاتے تھے ان کی چھٹی بعد میں. اب میں وہاں پہنچ گیا، ابا کے دانو میں پہنچا، اور وہاں میں تعلیم کے وقت میں گھوم رہا ہوں. لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی ہمارے جو شیخ ہیں وہ ہمارے شیخ کا بیٹا آیا ہوا ہے. اور میں کسی زمانے کے اندر انہی کے سامنے بچہ تھا، میرے ابا کے ساتھ بچپنا وہیں گزارا، تو میں کسی زمانے کا وہاں کا چھوٹا بچہ تھا. لیکن سب نے دیکھا کہ بھائی ہمارے شیخ کا بیٹا آیا. دوسری بات ہے کہ وہ خود ایک مدرسے کا پڑھانے والا استاد ہے. تو ایک استاد نے مجھے بلایا بڑے محبت کے ساتھ، نے ان کی کلاس جاری تھی، انہوں نے مجھے گدی پہ بٹھا دیا. میں بھی ٹھاٹ سے بیٹھ گیا، میں بھی بیٹھ گیا وہاں پہ. اب ادھر گھنٹی بجی، نہیں وہ کلاس تو ان کی ختم ہو گئی، وہ چلے گئے، میرے ساتھ وہ بات کرنے لگے. ابا ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ مشتبہ کہاں گیا. جو ڈھونڈنے کے لیے نکلے نے مجھے جو دیکھا کہ وہ مولانا کے ساتھ، مولانا صدیق نام ان کے ساتھ گدی پہ بیٹھا ہے، بس وہی سچ لتاڑنا شروع کر دیا. نہیں تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے استاد کے ساتھ گدی پہ بیٹھا، تیرے استاد کے ساتھ گدی پہ بیٹھا. اب میں تو چونکا نے اٹھا ایک دم، ابا معاف کر دے. سمجھے وہ اصل میں بچپن میں کبھی ابا نے 2-4 مرتبہ کچھ چیز پڑھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا، ابا نے سب کے سامنے ڈانٹا مجھے. باوجود یہ کہ مہمان ہوں، باوجود یہ کہ میں بھی کسی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، لیکن باپ کے سامنے تو میری کوئی حیثیت ہو ہی نہیں سکتی. بھائی باپ باپ ہے، باپ کو حق تھا، اس زمانے کا مسئلہ تھا، تنبیہ کی. اور استاد کے ساتھ گدی پہ بیٹھا، شرم آنی چاہیے تھی. ہم نے فوراً معافی مانگی. جی استاد طلبا کو بتانا چاہیے، اپنے بچے کو بتانا چاہیے، بیٹا استاد کے تکیے پہ انڈھیلنا نہیں چاہیے، ہے نا. یہاں تو استاد کی ٹوپی اچھالتے ہیں، استاد کی ٹوپی اچھالتے ہیں، ہے نا، استاد کی ٹوپی بھی اچھال دیتے ہیں. نہیں، اس سے علم نہیں آتا. اگر بہت بڑا دنیا میں کام کرنے والا بننا ہو تو استاد کی قدر کرنی چاہیے. سب کرو گے انشاءاللہ. یہ 2 بات میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی. تیسری بات، وَلَا تَجَارُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. 2 دوست ہونے تو آپس کے اندر بالکل فری مائنڈ بات کرتے ہیں، اور وہ ایسی چھوٹی چھاٹی باتیں ہوتی ہے جو بڑوں کے سامنے نہیں کی جا سکتی. سمجھ رہے ہو نا. ہاں بڑے کے سامنے تو آدمی کو باوقار رہنا، لیکن 2 دوست ایک دم بالکل فرینڈ شپ ہو تو بات کر ڈالتے ہیں. فرمائے لوگوں نبی کے سامنے اس طرح سے جیسے تم یارانہ بات کرتے ہیں ایسی بات نبی کے سامنے نہیں کرنے کی.
قرآن نے کہا لا تجروا بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تعبط اعمالکم. ہاں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ چیز ہے، کوئی مجبوری ہو تو الگ چیز ہے. اب میں وہ مجبوری نہیں بتلاتا، اور علماء کو وقت اشارہ کر دیتا ہوں. عبداللہ بن زبیر کا واقعہ، بہت عجیب و غریب. ایک عورت نے سمجھے کہ نہیں اپنا دامن پکڑا نے اشارہ کر دیا، تو ایک عجیب سا قصہ. بہرحال استاد اگر اشارہ کرے نہ ایسا سگنل دے تو ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، فری مائنڈ ہو کے بات کرو، تم میرے ساتھ بالکل فرینڈ شپ بات کرو، تو ایک الگ چیز ہے بات. تو وہ تو استاد کی وسعت ظرفی ہے، ورنہ اپنے کو تو مریادہ میں چلنا چاہیے. یہ قرآن نے کہا وَلَا تَجَارُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَارِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. کتنے حکم بتلائے؟ 3. نمبر ایک بڑوں سے آگے نہیں بڑھنے کا. کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے شادی میں، نہ استاد کے ساتھ ٹھنچے میں بیٹھ گئے، دال چاول آوے، نہ استاد ابھی کسی کے ساتھ بات کرے نہ اپنے شروع کر دے، غلط. پہلے حضرت آپ شروع کریں. کہیں بڑے کے کسی کے یہاں پہ مہمان گئے، ابا کے ساتھ امی کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے، میزبان دیکھ رہا ہے. آپ چھوٹے بچے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ ابا کو کہ امی آپ شروع کریں، پھر اس کے بعد میں شروع کرتا ہوں. یہ طریقہ. میں نے ایک جگہ پر ایک عالم صاحب نے ہم کو جو ہے مکان کی افتتاح کے لیے بلایا. ان کی والدہ موجود تھی. ہم نے گفتگو کی. بات میں ہم نے یہی کہہ دیا ہونا تو یہ چاہیے، ٹھیک ہے انہوں نے دینی اعتبار سے ہم کو بلا کر ہم سے افتتاح کروایا. میں نے کہا ہونا تو یہ چاہیے تھا، ان کی والدہ موجود ہے، زندگی جو ہے ان کی والدہ حیات ہے، ان کو تو چاہیے تھا امی آپ سے بڑھ کے میرے لیے کون ہے، لو یہ چابی پکڑو، بسم اللہ پکڑ کے آپ سب کے لیے مکان کا افتتاح کریں گے. آپ کا قدم میرے گھر میں سب سے پہلے پڑے گا، یا آپ کا قدم جب پڑنے سے جب میں اپنے گھر میں رہنا شروع کروں گا، اس سے بہتر میرے مکان کا ادگھاٹن کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. یہ حسن افتتاح. بات سمجھ رہے؟ اللہ پاک کی 3 باتوں کو، 3 ادب کو، جس کی سوسائٹی میں بہت کمی ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل رات عشاء کے وقت یہاں پر آئے تھے مہمان، انہوں نے بتلایا کہ فلاں صاحب ایسے، لیکن مولوی صاحب ایک چیز تو دیکھی، اور اس نے جو بات رکھی وہ یہ رکھی کہ وہ لوگ ان کی سمجھے کہ یہ تھوڑی سی صلاحیتیں ہیں مگر عمر میں چھوٹے ہیں، اور وہ دوسرا ان کے جیسا ہے، صلاحیت اتنی نہیں، عمر میں بڑا ہے، لیکن وہ چھوٹی عمر والے کام کرواتے ہیں بڑی عمر والے سے. مولوی صاحب یہ تو لگا صلاحیت ہے لیکن تربیت نام کی چیز نہیں ہے. لوگ یہ دیکھتے ہیں آداب دیکھتے ہیں، آداب، علم پہلے نہیں دیکھتے، صلاحیتیں پہلے نہیں دیکھتے. جہاں بھی جاؤ گے سب سے پہلے قوم میرے تمہارا. یہ دنیا والوں کو بھی کہتا ہوں، دین والوں کو بھی کہتا ہوں. دینی علم لے کے اپنے پہنچے نا سوسائٹی میں، نہ دنیا کا علم. پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ اس کے کیریکٹر کیسے، اخلاق کیسے. اخلاق اچھے تو ہاں یار یہ کچھ بن کے آیا، نہ اخلاق نہیں تو سمجھو کہ 0 0 اور 0 ہے. سمجھے؟ اللہ کے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرما، حضرات بھی نصیب فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.